السلام علیکم، میں ہوں یسرا شاہد اور آپ دیکھ رہے ہیں مشرق ڈیجیٹل کا نیوز بلیٹن۔ اور میں ہوں ملائکہ اشفاق اور ہم پہنچائیں گے لاہور سمیت پاکستان کی ہر خبر آپ تک۔ بڑھتے ہیں ہیڈ لائنز کی جانب۔ کم عمری کی شادی باطل نہیں، قانوناً جرم ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ۔ اے سی کمالیہ پاکستان رگبی ٹیم کے سابق کپتان کے گھر پہنچ گئی۔ نیپال پور میں جعلی دودھ بنانے والی فیکٹری پکڑی گئی۔ حافظ آباد میں ٹریفک حادثہ، بیوی جاں بحق، شوہر زخمی۔ درندگی کا واقعہ، باپ کے ہاتھوں بیٹی کا قتل۔ فیصل آباد میں تاریخی عمارات لاوارث ہو کر رہ گئی۔ مانگا منڈی میں اسٹریٹ لائٹس نہ لگانے کا اقدام، عدالت میں چیلنج۔ دل کی بیماریوں سے بچنے کے لیے روزانہ 30 منٹ کی واک ضروری۔ الیکٹرک بسز لاہور سے مانگا منڈی تک چلائی جائیں، عدالت میں درخواست دائر۔ قصور میں مفتی محمد محمود الوری کی عرس کی تقریبات۔ جنوبی افریقہ کی ٹیم کو VVIP سیکیورٹی دینے کا فیصلہ۔ ہالی ووڈ سٹار نیکول کڈمین کی 20 سال کے بعد شوہر سے علیحدگی۔ اب بڑھتے ہیں ان خبروں کی تفصیل کی جانب، لیکن اس سے پہلے ایک بریک۔ کم عمری کی شادی باطل نہیں، قانوناً جرم ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے 15 سالہ لڑکی کو شوہر کے ساتھ رہنے کی اجازت دے دی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس محمد اعظم خان نے کم عمری کی شادی سے متعلق کیس کا تفصیلی فیصلہ جاری کیا ہے، جس میں پسند کی شادی کرنے والی لڑکی مدیحہ بی بی کو اپنے شوہر کے ساتھ جانے کی اجازت دے۔ عدالت نے فیصلے میں لکھا کہ مدیحہ بی بی نے عدالت میں دیے گئے بیان میں والدین کے پاس نہ جانے اور شوہر کے ساتھ رہنے کی خواہش ظاہر کی۔ کرائسس سینٹر میں قیام کے دوران بھی لڑکی نے اپنی مرضی سے شوہر کے ساتھ رہنے کا کہا۔ عدالت نے 15 سالہ لڑکی کی شادی کے کیس میں ریمارکس دیے کہ کم عمری کی شادی شریعت میں باطل نہیں مگر قانون کے تحت جرم ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلے میں حکومت کو سفارش پیش کی کہ نادرا کے سسٹم کو اس طرح بہتر بنایا جائے کہ عمر کی تصدیق کے بغیر نکاح نامہ جاری نہ ہو، اور نکاح رجسٹروں کو پابند کیا کہ وہ 18 سال سے کم عمر کی شادی نہ کریں۔ کمالیہ سے ایک اور خبر شامل کرتے ہیں۔ مشرق ڈیجیٹل کی اس رپورٹ کے مطابق اسسٹنٹ کمشنر اقرا ناصر سابق کپتان پاکستان رگبی ٹیم احمد شبیر کے گھر پہنچ گئی۔ سیلاب میں بہہ جانے والے گھر اور دیگر نقصانات کا جائزہ لیا۔ اقرا ناصر نے شبیر احمد بھولا کو یقین دہانی کرائی کہ آپ کے نقصانات کا ازالہ کیا جائے گا۔ نیپال پور میں جعلی دودھ بنانے والی فیکٹری پکڑی گئی۔ فوڈ اتھارٹی ٹیم نے 300 لیٹر دودھ تلف کر دیا۔ نیپال پور سے عبدالجبار محسن کی رپورٹ کے مطابق پنجاب فوڈ اتھارٹی اوکارا ٹیم نے 33D نیپال پور میں واقع علی ملک یونٹ پر کارروائی کرتے ہوئے جعلی دودھ بنانے والا یونٹ پکڑ لیا۔ 30,000 لیٹر نقلی دودھ موقف پر طلب کرتے ہوئے ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔ کارروائی کے دوران 50 کلو گرام مصنوعی دودھ کا پاؤڈر، مکسنگ مشین اور دیگر پروسیسنگ آلات قبضے میں لے لیے گئے، جبکہ نقلی دودھ کے نمونے لیبارٹری ٹیسٹ کے لیے بھیج دیے گئے۔ مزید برآں دودھ بردار گاڑی کو پولیس کے حوالے کر دیا گیا۔ حافظ آباد کے تماہی علاقے میں ٹریفک حادثہ، خاتون جاں بحق، ایک شدید زخمی۔ مشرق ڈیجیٹل کے بلال منیر تارڑ کی رپورٹ کے مطابق تحصیل پنڈی بھٹیاں کے نواحی علاقے سکھے کی منڈی کے قریب کینال لاہور روڈ پر بس اور موٹر سائیکل کے درمیان تصادم کے نتیجے میں موٹر سائیکل سوار خاتون موقع پر جاں بحق ہو گئی، جبکہ 45 سالہ خالد شدید زخمی ہو گیا۔ عینی شاہدین کے مطابق کریسنٹ مل کی بس جو خان کا ڈوگراں کی جانب جا رہی تھی، اوور سپیڈنگ کی وجہ سے موٹر سائیکل کو پیچھے سے ٹکر مار دی، جس سے موٹر سائیکل سوار میاں بیوی گر گئے۔ 30 سالہ کرن بی بی موقع پر ہی جاں بحق ہو گئی، جبکہ ان کا شوہر شدید زخمی ہو گیا۔ ریسکیو ٹیموں نے لاش اور زخمی کو THQ ہسپتال پنڈی بھٹیاں منتقل کر دیا۔ حافظ آباد سے ایک اور خبر بلیٹن میں شامل کرتے ہیں۔ DPO حافظ آباد عاطف نذیر نے محکمانہ خود احتسابی ویژن کے تحت اپنے دفتر میں اردل روم منعقد کیا۔ اردل روم کے دوران 2 پولیس اہلکاروں کو نوکری سے برخاست، 1 کو تنخواہ میں تنزلی، 4 کی انکریمنٹ روکنے، 7 کو ڈیوٹی میں غفلت برتنے۔ اردل روم کے دوران 2 پولیس اہلکاروں کو نوکری سے برخاست، 1 کو تنخواہ میں تنزلی، 4 کو انکریمنٹ روکنے، 7 کو ڈیوٹی میں غفلت برتنے اور 1 اہلکار کو معطل کر کے ریگولر محکمانہ انکوائری کا حکم دیا گیا، جبکہ 28 اہلکاروں کے تسلی بخش جوابات موصول ہونے پر ان کے شوکاز داخل دفتر کر دیے گئے۔ DPO حافظ آباد نے اس موقع پر کہا کہ محکمے کے نظم و ضبط پر کسی صورت کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا، خود احتسابی کے عمل کو مزید مؤثر بنایا جائے گا۔ نیپال پور سے ایک اور خبر بلیٹن میں شامل کرتے ہیں، جہاں آسمان گرا نہ زمین پھٹی، ہوس کے مارے باپ کے ہاتھوں بیٹی بے آبرو۔ درندگی کے بدترین واقعے میں 20 سالہ بیٹی نے حاملہ ہونے کے بعد بچے کو جنم دیا۔ ملزم باپ نے نومولود کو قتل کر کے پھینک دیا۔ گناہ پر پردہ ڈالنے کے لیے بیٹی کو بھی جان سے مار دیا۔ مشرق ڈیجیٹل کے عبدالجبار محسن کی رپورٹ کے مطابق گلشن شبیر ٹاؤن میں ملزم اپنے گناہ پر پردہ ڈالنے کے لیے بھائی اور بہن کے مشورے سے نومولود کے بعد بیٹی کو بھی قتل کر دیا۔ نماز جنازہ کے بعد 20 سالہ لڑکی مہک کی تدفین ٹوفورائل کے قبرستان میں کر دی۔ 15 پر کال کرتے ہی تھانہ صدر پولیس جائے وقوع پر پہنچ گئی۔ علاقہ مکینوں نے حقائق سے پردہ اٹھایا۔ تھانہ صدر پولیس نے ASI حسین رضا شاہ کی مدیت میں FIR درج کر لی گئی۔ FIR میں مرکزی ملزم شبیر علی، بھائی شہباز اور بہن سونیا سمیت 2 نامعلوم شامل کر دیے گئے ہیں۔
SHO ریاض بھٹی کے مطابق پولیس نے مرکزی ملزم شبیر علی کو گرفتار کر لیا ہے اور اس سے تفتیش جاری ہے۔ ریاض بھٹی نے بتایا، قتل کی جانے والی لڑکی مہک کی قبر کشائی کے لیے علاقہ مجسٹریٹ کو درخواست دی جائے گی، جبکہ پولیس قتل کیے جانے والے نومولود کی لاش کو بھی تلاش کر رہی ہے۔ یہاں لیتے ہیں ایک بریک، دیکھتے رہیے مشرق ڈیجیٹل۔ مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ۔ ہم ہیں آپ کی آواز، ہم پہنچائیں گے پاکستان اور دنیا بھر کی ہر خبر آپ تک، ہم کریں گے حالات حاضرہ کا بے خوف تجزیہ اور رکھیں گے آپ کو آپ کے ارد گرد کی ہر خبر سے باخبر۔ سب سے پہلے یہ ہے مشرق ڈیجیٹل، جہاں صحافت صرف صحافت نہیں، ایک مشن ہے۔ آج ہی مشرق ڈیجیٹل کی ٹیم کا حصہ بنے۔ صحافت کی آزادی اور وقار کے لیے، عزت، شہرت اور پہچان کے لیے، نمائندگی کے لیے ابھی رابطہ کریں۔ ویلکم بیک۔ بڑھتے ہیں مزید خبروں کی جانب۔ زندہ قومیں اپنی تاریخ کو فراموش نہیں کرتی، مگر فیصل آباد میں محکمہ آثار قدیمہ کا دفتر نہ ہونے کی وجہ سے تاریخی عمارات لاوارث ہو کر رہ گئی۔ تاریخی ورثہ خستہ حال ہو چکا ہے، دیکھ بھال کے لیے کوئی اقدامات نہ ہو سکے۔ قدیم عمارتوں پر خطرے کے بادل منڈلانے لگے، لیکن پوچھنے والا کوئی نہیں۔ دیکھتے ہیں فیصل آباد سے شبیر حسن آزاد کی یہ رپورٹ۔ دہائیوں کی تاریخ اپنے اندر سموئے قدیم عمارتیں انتظامیہ کی بے رخی کے باعث خستہ حالی کا شکار ہو کر رہ گئی ہیں۔ قدیم عمارتیں کسی بھی شہر کی خوبصورتی اور ثقافت کی عکاسی ہوا کرتی ہے، لیکن انتظامیہ کی توجہ نہ ہونے کے باعث یہ عمارتیں کھنڈرات میں تبدیل ہو کر رہ گئی ہیں۔ قیمتی اثاثہ سمجھے جانے والی یہ عمارتیں اب بھوت بنگلوں کا منظر پیش کرنے لگی ہیں۔ شہر میں واقع تاریخ آزادی کی یادگار مسلم لیگ کا دفتر، سیتارام کا مندر، سکھوں کی تاریخی عبادگاہ گردوارہ بھی خستہ حالی کی تصویر بن چکا ہے۔ صدیوں پرانی تاریخ کا حامل گورا قبرستان اور گھنٹہ گھر بھی خستہ حالی کا شکار ہے، مگر انتظامیہ محض دعووں تک محدود ہے۔ زندہ قومیں کبھی اپنی تاریخ کو فراموش نہیں کرتی، لیکن فیصل آباد آثار قدیمہ کی توجہ نہ ہونے کے وجہ سے تاریخی ورثہ تباہ ہونے لگا ہے۔ کیمرہ مین محمد دانش کے ساتھ شبیر حسین آزاد، مشرق ڈیجیٹل، فیصل آباد۔ مانگا منڈی میں اسٹریٹ لائٹس نہ لگانے کا اقدام لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا۔ توہین عدالت کی درخواست نیشنل پریس کلب مانگا منڈی کی طرف سے دائر کی گئی۔ لاہور سے مشرق ڈیجیٹل کے نمائندے شیخ محمد لطیف کی رپورٹ کے مطابق لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس سلطان تنویر احمد نے اسپیشل سیکرٹری لوکل گورنمنٹ سے 6 اکتوبر کے لیے رپورٹ طلب کر لی۔ درخواست میں اسپیشل سیکرٹری لوکل گورنمنٹ، ڈپٹی کمشنر لاہور اور میٹروپولیٹن آفیسر انفرا کو فریق بنایا گیا ہے۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا کہ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس سلطان تنویر احمد اسپیشل سیکرٹری لوکل گورنمنٹ کو 2 ماہ میں درخواست پر فیصلے کا حکم دیا، لیکن عمل نہ ہو سکا۔ مانگا منڈی میں اسٹریٹ لائٹس کے لیے 3.863 ملین کا فنڈ بھی منظور ہوا، لیکن ابھی تک لائٹس نہیں لگائی گئی۔ مانگا بائی پاس سے پولیس اسٹیشن کے مقام تک اسٹریٹ لائٹس لگائی جائیں۔ درخواست میں کہا گیا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے احکامات پر دوسرے شہروں میں لائٹس لگائی جا رہی ہیں، لیکن مانگا منڈی شہر کو ہر سطح پر نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ عدالت سے استدعا کی گئی کہ اسپیشل سیکرٹری لوکل گورنمنٹ و دیگر کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی عمل میں لائی جائے۔ دل کی بیماریوں سے بچنے کے لیے روزانہ 30 منٹ کی چہل قدمی ضروری۔ THQ ہسپتال کمالیہ میں ہارٹ اسپیشلسٹ موجود نہیں۔ MS ڈاکٹر میاں عدیل عارف۔ کمالیہ سے نجم الحسن بابر کی اس رپورٹ کے مطابق THQ ہسپتال کے میڈیکل سپرنٹینڈنٹ ڈاکٹر میاں عدیل عارف کا کہنا تھا، دل کی بیماریوں کی عام طور پر 5 بڑی وجوہات ہیں، جن میں غیر متوازن غذا، ورزش کی کمی، تمباکو نوشی، ہائی بلڈ پریشر اور ذیابیطیس، ذہنی دباؤ اور نیند کی کمی شامل ہے۔ ان سے بچنے کے لیے روزانہ کم از کم 30 منٹ چہل قدمی کرنی چاہیے، پھل اور سبزیوں کا استعمال بڑھانا چاہیے، نمک اور تلی ہوئی اشیاء سے پرہیز کرنا چاہیے، اور سال میں 1 بار لازمی بنیادی ٹیسٹ کروانے چاہیے۔ ڈاکٹر میاں عدیل عارف نے بتایا کہ THQ ہسپتال کمالیہ میں اس وقت ہارٹ اسپیشلسٹ موجود نہیں، تاہم آئندہ دنوں میں DHQ ٹوبہ یا فیصل آباد سے ماہر امراض قلب کو بلایا جائے گا اور خصوصی کیمپ لگایا جائے گا۔ اس کیمپ میں مریضوں کا مفت معائنہ کیا جائے گا، مفت ECG، بلڈ پریشر اور شوگر چیک کی جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک نیوٹریشنسٹ بھی عوام کو خوراک کی رہنمائی کے لیے فراہم کریں گے، تاکہ بلڈ پریشر اور دل کے مریض اپنی غذا کو بہتر بنا سکیں اور بیماریوں سے بچاؤ ممکن ہو سکے۔
مانگا منڈی سے ایک اور خبر بلیٹن میں شامل کرتے ہیں۔ مشرق ڈیجیٹل کے شیخ محمد لطیف کی رپورٹ کے مطابق الیکٹرک بسز لاہور سے مانگا منڈی روٹ پر چلانے کے لیے لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی گئی۔ درخواست صدر نیشنل پریس کلب مانگا منڈی نے احمد عبداللہ ڈوگر ایڈوکیٹ کی توسط سے دائر کی۔ درخواست میں سیکرٹری ٹرانسپورٹ پنجاب اور سیکرٹری ایڈمن کو فریق بنایا گیا ہے۔ درخواست میں کہا گیا ہے کہ مانگا منڈی جدید پبلک ٹرانسپورٹ کی سہولت سے محروم، سرکاری پبلک ٹرانسپورٹ کا انتظام نہ ہونے کی وجہ سے مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے، خصوصاً اسکول کالج کے طلبات کے لیے اپنے گھروں سے تعلیمی اداروں تک کا محفوظ سفر مشکل ہو چکا ہے۔ پنجاب کے مختلف شہروں میں الیکٹرک بسوں کا افتتاح کیا گیا ہے۔ لاہور اور اس کے گرد و نواح میں بسنے والی عوام کا حکومتی سہولیات پر یکساں حق ہے۔ درخواست میں استدعا کی گئی کہ عوامی سہولت کے پیش نظر الیکٹرک بسیں لاہور سے مانگا منڈی روٹ تک چلائی جائیں۔ قصور میں مفتی محمد محمود الوری کی عرس کی تقریبات کا انعقاد، محفل میلاد مصطفیٰ منعقد، ملک بھر سے عقیدت مندوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ مشرق ڈیجیٹل کے عامر سہیل کی رپورٹ کے مطابق محفل کی صدارت ڈاکٹر محمد زبیر الوری نے کی۔ ملک بھر سے مشائخ اعظام، نامور نعت خواں، علماء کرام اور مفتیان کرام نے اپنے واعظ و نصیحت سے نور کا سماں باندھ دیا۔ نعت خوانوں نے گلہائے عقیدت پیش کیے، علماء کرام اور مفتیان کرام نے سیرت رسول پر روشنی ڈالی۔ محفل میں مفتی محمد محمود الوری کی زندگی سے مختلف پہلوؤں پر گفتگو کی گئی۔ ڈی ایس پی ہیڈ کوارٹر ساہیوال رانا افتخار احمد اپنی مدت ملازمت پوری کرنے کے بعد ریٹائر ہو گئے۔ چیچا وطنی سے چودھری غلام دستگیر سہو کی رپورٹ کے مطابق ڈی ایس پی رانا افتخار احمد نے اپنے کیریئر کے دوران ایمانداری، فرض شناسی اور بہادری کی اعلیٰ مثالیں قائم کی۔ رانا افتخار احمد کی منظم جرائم کے خلاف جدوجہد اور ساتھیوں کے ساتھ بطور رہنما کردار ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ چیچا وطنی سے ایک اور خبر بلیٹن میں شامل کرتے ہیں۔ غلام دستگیر سہو کی رپورٹ کے مطابق گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول بنگلہ اوکالا کے پرنسپل محمد ارشد بٹ کی ریٹائرمنٹ کے موقع پر الوداعی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں اسکول کے سابق پرنسپل غلام رسول، سید چند پیر عدیل، عتیق الرحمان صاحب، پرنسپل قائد اعظم اسکول بنگلہ اوکالا، عبدالغفار، محمد سجاد حیدر، راشد علی، محمد آصف، محمد امجد اقبال، خالد ندیم اور اسکول اساتذہ اور غیر تدریسی عملہ بھی موجود تھا۔ مقررین نے محمد ارشد بٹ کی تعلیمی خدمات کو زبردست خراج تحسین پیش کیا۔ ڈپٹی کمشنر نارووال سید حسن رضا کو پنجاب انفورسمنٹ ریگولیٹری اتھارٹی کی ضلعی کمانڈر سونپ دی گئی۔ ایس ڈی او پیرا شفیق چشتی کی جانب سے ڈی سی نارووال کو پیرا کی کمانڈر سٹک پیش کی گئی۔ پنجاب انفورسمنٹ ریگولیٹری اتھارٹی کے چاقو چوبند دستے کی جانب سے ضلعی کمانڈر پیرا ڈپٹی کمشنر نارووال کو سلامی پیش کی گئی۔ ظفروال سے طارق اسحاق کی اس رپورٹ کے مطابق تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ڈی سی نارووال اور ڈسٹرکٹ کمانڈر پیرا سید حسن رضا کا کہنا تھا کہ پیرا فورس کا قیام وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے ویژن کی عکاسی ہے۔ اس فورس سے قیام کا مقصد پنجاب کے شہری و دیہی علاقوں سے تجاوزات کا خاتمہ اور اشیاء ضروریہ کی یہ سرکاری طور پر مقرر کردہ قیمتوں کا نفاذ تھا۔ پیرا فورس نے اپنے قیام کے ساتھ ہی ضلع نارووال کے طول و عرض میں تجاوزات کے خاتمے کے لیے کام کا آغاز کر دیا۔ بلیٹن میں شامل کرتے ہیں اسپورٹس کی ایک اہم خبر۔ جنوبی افریقہ کی ٹیم کو دورہ پاکستان میں وی وی آئی پی سیکیورٹی دینے کا فیصلہ۔ وزارت داخلہ کی جانب سے اسلام آباد انتظامیہ، پنجاب ہوم ڈپارٹمنٹ، پنجاب رینجرز اور لاہور اور راولپنڈی پولیس کو مراسلہ ارسال کر دیا۔ وزارت داخلہ کی جانب سے مراسلے میں بتایا گیا کہ وزیر اعظم نے کابینہ ڈویژن کی سفارش پر جنوبی افریقہ کی ٹیم کے دورے کو وی وی آئی پی سیکیورٹی دینے کی منظوری دی ہے تاکہ کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے بچا جا سکے۔ وفاقی حکومت کی جانب سے تمام قانون نافذ کرنے والے اداروں کو ہدایت کی گئی ہے کہ اس ہائی پروفائل سیریز کے دوران فل پروف سیکیورٹی انتظامات کو یقینی بنایا جائے۔ جنوبی افریقہ کی ٹیم کا دورہ پاکستان 7 اکتوبر سے 9 نومبر تک شیڈول کیا گیا۔ اب بلیٹن میں انٹرٹینمنٹ کے حوالے سے ایک خبر شامل کرتے ہیں۔ ہالی ووڈ سٹار نکول کڈمین اور کیتھن اربن شادی کے 20 سال بعد علیحدہ ہو گئے۔ آسکر ایوارڈ یافتہ اداکارہ اور گریمی ایوارڈ یافتہ گلوکار کی شادی 2006 میں ہوئی تھی۔ ہالی ووڈ کے مشہور جوڑے نکول کڈمین اور کیتھن اربن کے درمیان تقریباً 20 سال پر محیط شادی کے بعد علیحدگی کی خبروں نے شوبز حلقوں کو گہرا دھچکا پہنچایا ہے۔ آسکر ایوارڈ یافتہ اداکارہ اور گریمی ایوارڈ یافتہ کنٹری گلوکار کی یہ شادی 2006 میں ہوئی تھی، جو اب اختتام کو پہنچ گئی ہے۔ جوڑا کئی ماہ سے علیحدہ رہ رہا تھا۔ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ نکول کڈمین اس علیحدگی کے خواہش مند نہیں تھی۔ دونوں کی 2 بیٹیاں ہیں۔ نکول کڈمین کی اس سے قبل اداکار ٹام کروز سے شادی ہوئی تھی، جو 1990 سے 2001 تک قائم رہی۔ اس کے بعد انہوں نے 2006 میں کیتھ اربن سے شادی کی تھی، جو اب اختتام کو پہنچ گئی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے مشرق ڈیجیٹل۔